السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد آپ کو حقیقت بتانا اور سمجھانا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حق بات کو بیان کرنے کی اور پھر اس حق بات کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ جس بھائی نے یہ کچھ دلائل ذکر کیے ہیں، سب سے پہلی بات سورہ ضحیٰ 30ویں پارے کی صورت ہے۔ عموماً لوگوں کو یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ اس کی آخری آیت سے یہ میلاد النبی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ عید میلاد النبی، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ عید، ایک دن خاص کر کے خوشی کا جس کو آپ عید کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسری عیدوں سے بڑھ کر یہ عید ہے، اور پھر ساتھ اس کے کیا ہے؟ جشن میلاد النبی، جشن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس کو سال میں ایک دفعہ سالگرہ کے ٹائپ پر بنانا، اور یہ ایسی عید ہے کہ یہ دونوں عیدوں سے، عید الفطر عید الاضحیٰ سے افضل ہے۔ جو لوگ بناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ اس پر دیکھیے دلیل کون سی پیش کر رہے ہیں، خود بدلتے نہیں ہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ فحدث کا مطلب ہوتا ہے بیان کیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کس پر نازل ہوا اور یہ حکم کس کو دیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم اپنے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور کا واحد کا صیغہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ پر جو رب نے نعمت کی ہے، فحدث، آپ اس کو بیان کریں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو کیسے کیا تھا؟ کیا ایسے ہی کیا تھا کہ ہر 12 ربیع الاول کو وہ جشن مناتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا جو ولادت ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے، اور اس کے لیے جلوس نکالے جائیں، جلسے نکالے جائیں، اور اس کا تذکرہ کیا جائے اور محافل منعقد کی جائیں؟ قرآن کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ تو اس میں عام ہر نعمت ہے کہ نعمت اگر کسی شخص کو ملتی ہے تو اس کا اظہار کر سکتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو، تو اس سے آپ کی عید میلاد نہیں ثابت ہوتی۔ اللہ کے لیے قرآن مجید پہ رحم کیجئے، اور جو چیز نہ ثابت ہو اس کے لیے قرآن کی آیات کو نہ پیش کریں۔ دوسری بات اس میں جو بیان کی گئی ہے کہ احادیث سے میلاد النبی منانے کا ثبوت ہے۔ ثبوت کیا ہے کہ اپنی ولادت کی خوشی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، تو ان کے غلام کیوں نہ بنائیں؟ کاش یہ غلام اسی طرح بنائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ حدیث تو پیش کرتے ہیں، کیا حدیث ہے وہ بھی پڑھ لیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسی حدیث پر عمل کر لیں، جائیں جیسے حدیث ہے ایسے عمل کر لیں، میرا آپ سے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، یہ پیر کا دن سال میں ایک دفعہ 12 ربیع الاول کو آتا ہے؟ ذرا غور تو کیجئے نا کہ احادیث کو بھی آپ نے اپنی مرضی سے بنانا ہے۔ وہ روزہ رکھتے تھے، آپ نے ڈھول بجانا ہے۔ اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، آپ نے بھنگڑا ڈالنا ہے۔ اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، آپ نے جلوس نکالنا ہے۔ اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، آپ نے جھنڈے لے کر گلیوں میں گھومنا ہے۔ یہ تو اطاعت نہ ہوئی نا۔ اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو سوموار کے دن روزہ رکھیں، اور یہ سوموار سال میں ایک دفعہ نہیں آتا، یہ سوموار ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول سوموار کا بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو اختصار کے ساتھ میں بیان کر دوں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ بھی دلیل ہمارے بھائیوں کی نہیں بنتی، کیونکہ اللہ کے رسول کی اگر اتباع کرنی ہے تو پھر تو سوموار کا روزہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ ابو لہب کو جب اپنے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بیٹے کی خوشخبری ملی تو بھتیجے کی آمد کی خوشخبری لانے والی کنیز ثوبیہ کو اس نے انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے برے حال میں ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ابو لہب کو دیکھنے والے کون ہیں خواب میں؟ حضرت عباس،
اور آپ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ جب حضرت عباس نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ اور پھر کیا خواب وہی ہوتا ہے؟ کیا خواب سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے تو وہ شریعت بن جاتی ہے؟ انبیاء علیہم السلام کے خواب حجت ہوتے ہیں، وہ وہی بن سکتے ہیں، لیکن کسی اور کا خواب۔ اور حضرت عباس نے جب خواب دیکھا تو مسلمان بھی نہ تھے، تو کیا کوئی شخص جو خواب دیکھے اور خواب میں دیکھے کہ میں نے یہ دیکھ لیا ہے اس پر عمل کیا جائے تو وہ دین بن جائے گا؟ دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ انہوں نے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے اپنے خوشی کا اظہار کیا تھا تو مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواب دین میں حجت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو لہب نے بھتیجے کو بیٹا ہونے کے ناطے سے اور یہ سمجھا تھا کہ میرا بھتیجا ہے اس لیے آزاد کیا تھا۔ آپ کی نبوت اور رسالت کو ابو لہب نے نہیں مانا۔ اور پھر قرآن مجید کی آیات ہیں، سورۃ اللہب کو پڑھ لیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جی، اور اس کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ شعلے مارنے والی آگ میں جلے گا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہ ابو لہب آگ میں ہوگا، جہنم کی آگ میں ہوگا۔ ابو لہب نے یہ جو لونڈی کو آزاد کیا، یہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر آزاد کیا تھا۔ جیسے آپ کے ہاں کوئی ولادت ہو، بیٹا پیدا ہو تو انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، جس کو اسلام میں عقیقہ بھی کہا گیا ہے، تو یہ تو جائز ہے۔ تو اس طرح اس نے بھتیجے کی خوشی میں یہ لونڈی کو آزاد کر دیا، تو یہ دین تھوڑا ہی بن جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے مفسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کیوں نہ کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپا دی کہ میلاد 12 ربیع الاول کو بنانی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں بنا کر گئے؟ پھر آپ کیا کہیں گے صحابہ کرام کے بارے میں کہ جن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان نچھاور کر دی، اپنی جانیں قربان کر دی، اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا سب کچھ من دن لٹا دیا؟ کیا یہ ایک عمل ان سے رہ گیا ہے جو آج آپ کو پتہ چل چکا ہے؟ اور پھر آقا علیہ السلام کا صاف فرمان یاد رکھیے کہ دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچ جائیں، دین میں نئی چیزیں ڈالنے سے بچ جائیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یہ نئے کام ہیں جو کوئی 6 ہجری میں، اور کچھ نے کہا کہ فاطمی دور میں 4 ہجری میں اس کام کا آغاز ہوا، ملک مظفر کے دور میں 7ویں ہجری میں اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور آپ اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے خود سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ چیز، ایسا عمل، یہ بدعت ہے، اس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اب جو عام دلائل ہیں ان کو اس خاص جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اس پر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی جسارت ہے۔ تو اللہ کے لیے قرآن و سنت کو جو مفہوم اور معنی اس سے اسلاف نے سمجھا ہے، لیا ہے، صحابہ کرام کیا ان آیات کو نہیں سمجھے تھے؟ تو ان کو اسی طرح رہنے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔